अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल बताएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुछ ख़ास अमल बताएंगे जो कि बहुत शानदार हैं। अगर आपने सुन लिए तो आप ये अमल ज़रूर करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक कुछ हिला देने वाले वाक़यात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये वाक़यात भी बताने वाले हैं। नाजरीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाज़रीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल के बारे में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल क्या हैं और कुछ ऐसे हिला देने वाले वाक़यात हैं। तो बस इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे ख़ास अमल हैं, हम इस वीडियो में उन अमल की बात करेंगे। पहला जो अमल है वो ये है, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 बार पढ़े और हर 1,000 के बाद 2 रकअत नमाज पढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और इसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करें, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 1,000 के बाद 2 रकात नमाज और दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी हाजत तलब करें। इसी तरह पढ़ता रहे यहाँ तक कि 12,000 का अदद पूरा हो जाए। बस जो कोई इस पर अमल करेगा उसकी हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। दूसरा अमल ये है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा रोज़ाना 7 दिन तक जिस काम के लिए पढ़ेगा, चाहे वो काम नफ़ा हासिल करने के लिए हो या फिर मुसीबतों को हटाने के लिए हो या फिर कारोबार के लिए हो, इंशाअल्लाह वो मकसद उसका पूरा होगा। और तीसरा अमल ये है कि मिर्गी वाले के कान में 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर दे तो वो होश में आ जाएगा। और जो 5वां अमल है वो ये है, इतवार की सुबह सूरज निकलते ही 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से गैबी रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का छठा अमल ये है, 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर बच्चों के गले में डालने से बच्चा तमाम आफात
اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 7واں عمل یہ ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کر دے تو وہ کھیت ہرا بھرا ہو جائے گا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 8واں عمل یہ ہے، جو کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس شخص کو کوئی نہیں ستائے گا، کوئی اس شخص کو پریشان نہیں کرے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہلا دینے والے واقعات کے بارے میں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے باہر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہیں کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ تو جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچا رہا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل اور دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیا وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہے گا؟ دوسرا قصہ اس میں یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے جنگل میں گھیر لیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی ابتدا کرے تو وہ نجات سے کیسے محروم نہیں رہ سکتا۔ بسم اللہ کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ کو پہلا خط لکھا تو اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ان کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک اور ہلا دینے والا واقعہ ہے، ضرور سنیں آپ اس واقعہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو کیا، نہا کر واپس آئے۔ اب جب واپسی پر اس قبر کے پاس سے جب گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اب بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا۔ آج وہ مدرسے گیا اور وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے شرم آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ بسم اللہ کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر کا پیالہ لے کر آیا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی لیں اور صحیح سلامت زندہ رہیں گے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک اور واقعہ ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک اور قصہ ہے۔ قیصر روم کو بڑی شدت سے سر میں درد ہوا۔ علاج سے مایوسی کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے سر کے درد کی شکایت ہے، کچھ علاج بتا دیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو سر کا درد فوراً غائب ہو جاتا تھا، اور جب ٹوپی اتار دیتا تھا تو پھر دوبارہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کھلوا کر دیکھا تو اس ٹوپی میں ایک پرچہ رکھا تھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں، اور باقی 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عطا کیے گئے ہیں، تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست برخاست یعنی ہر حرکت میں، بیٹھتے اٹھتے، ہر کام کے وقت ان 19 حروفوں کے ذریعے برکات حاصل کریں۔ یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم جو بھی کام شروع کریں، شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو جب تک ہمارا کام ختم ہوگا، جب تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی۔ اس کو اٹھایا اور ان کے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے۔ انہوں نے ان 2 درہم سے خوشبو خریدی اور اس پرچے پر وہ خوشبو لگائی۔ اس کا صلہ یہ ہوا، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو لگا دوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ اور اس کی باتوں سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا فرض ہے اوروں تک پہنچانا، یعنی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو کسی ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔